اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ساری جو اجلاس کی کارروائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. مولانا شیخ اسلام صاحب نے پوری گفتگو میں نے بھی کی ہے. بات مختصر ہوگی. اس کے بعد ہمارے ایک اور پروگرام ہوگی. کچھ اور ساتھی ہیں تو باتیں تقریباً ہو چکی ہے. حضرت مولانا محمود الحسینی صاحب ہمارے مرکزی رہنما ہیں. مولانا اسماعیل حسینی صاحب مایناز مصنف نشیب و فراز کے مصنف عرض مقدس کتاب کے مصنف اور انتہائی زیرت ذکاری ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. وقت نکالا ہمارے پاس آئے. محمود الحکیم صاحب بھی ان کے ساتھ لائے ہیں. کبھی مشکور ہوں. آپ حضرات کبھی مشکور ہوں. صورتحال ملکی اور سیاسی جماعتوں کی آپ لوگوں کے سامنے اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے. بات مختصر یہ ہے کہ اب مستقبل کا لائحہ عمل کیسے طے کرنا ہے, کام کیسے کرنا ہے. لوگوں کو کم از کم اگر اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتے تو کم از کم عوام الناس کو اسلام سے متنفر نہ کریں. ایسا ماحول بنائیں کہ کسی نہ کسی انسان کے دکھ کا مداوع ہو. جو پریشانیوں میں آج کا انسان گرا ہوا ہے ان کو حوصلہ کیسے دیا جائے اور ایک شمع لے کے چلیں کہ حالات کچھ بھی ہو مسلمان مستحکم ہو, استقامت والا ہو. اور دیگر جو ضروریات ہیں بنیادی ضروریات, میں دوسری باتیں نہیں کرتا, ہمیشہ میں یہی بات کی, جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں یا ہمارے گرد و پیش جو ہمارے یار دوست ہیں, احباب ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کے پریشانیوں کا ازالہ کیسے کیا جائے. میں بغیر کسی تمہید کے مولانا محمود الحسینی صاحب, مولانا اسماعیل حسینی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم 5 سال ہو چکے ہیں کہ جماعت کا نظم الگ ہوا ہے. اگرچہ دستور وہی ہے, منشور وہی ہے, پرچم وہی ہے, شخصیات جن سے اختلاف تھا ان کا احترام آج بھی ہے, کل بھی تھا. جن کے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے نظم کے بڑے ہیں. بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبائی نظم نہ بننے کی وجہ, دوسرا مرکز میں جو ترتیب چل رہی ہے, آپ صاحبان اچھی طرح سے واقف ہیں, بار بار اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے, جلاسوں میں بھی کی ہے, میٹنگوں میں بھی کی ہے, دیگر فورم کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے. مرکز میں نمائندگی کی کیا ترتیب ہے. مولانا شیخ اسلام صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ اور میں اگر نمائندگی مل بھی جائے تو کرایہ نہیں ہے اسلام آباد جانے کا. مجھے یقیناً ایک ساتھی ہیں ہمارے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے, وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں آپ کو لے کے چلوں, لیکن وہ ہماری پھر اپنی ایک طبیعت ہے, وہ طبیعت ہماری نہیں مانتی. ایک صوبائی نظم اس کی ترتیب مرکز میں ابھی آپ صاحبان کے سامنے ہے کہ کراچی میں جمعہ 4 دن چند ساتھی جنہوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی وہ مرکز میں پہنچ گئے. اس کے علاوہ ایسے ساتھی جن کا کوئی جو معیار ہوتا ہے جماعت کے اندر, یا کوئی ان کی محنت ہوتی ہے یا صلاحیت ہوتی ہے, وہ چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی, وہ بیٹھے ہوئے مرکز میں. اور تقریباً یہاں تک ہے کہ اکثر مشورے بھی ان کے مانے جاتے ہیں. تیسری جو سب سے اہم بات ہے
کہ جو خاص ایشو ہے اس کے اوپر یا بالکل دیکھو ہم نے یہ پروگرام جب رکھا ہے کہ مختصر سا پروگرام، کیونکہ آگے جائیں گے اسلام آباد، وہاں کا اجلاس ہے کل شاید پشاور میں انشاءاللہ، وہ تو بڑا اجلاس ہے پشاور والا، اس کے اوپر بھی بہت سارے ساتھیوں نے تحفظات کیے، بلوچستان والوں نے تحفظات کیے اور اسے برملا تحفظات کیے فیس بک کے اوپر، کہ ہم بھی حیران رہ گئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے، اور بہت شکوک و شبہات کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ صوبائی نظم میں نمائندگی چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ جماعت سے الگ ہونے کے بعد جو نظم تھا فضل الرحمان گروپ والا، ذمہ داریاں آ گئی، گھر کی، خاندان کی، محلے کی، دیگر ذمہ داریاں آ گئی، جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ مولانا شاہ اسلام صاحب تو ویسے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ حیدرآباد سے باہر میں کہیں نہیں جاؤں، زیادہ سے زیادہ کراچی ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ عنقریب۔ کراچی میں 2-3 پروگرام ہمارے ہوں گے شمولیت کے، مولانا محمود حسینی صاحب کی مشورے اور ان کی اجازت سے۔ بات یہی ہے، باقی یہ ہے کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں حسینی صاحب، آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہر تنظیم والے آتے ہیں، پیپلز پارٹی کے وزراء آپ کے پاس آئے، پی ٹی آئی کے وزراء آپ کے پاس آئے، ایم کیو والے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ 3 دن پہلے ایک جگہ ہماری میٹنگ تھی تو وہاں پر ساتھیوں نے کہا کہ فضل الرحمان گروپ میں ہمارے جانے کے بعد تحصیل کا جو سلیکٹڈ امیر ہے اس نے کھڑے ہو کر ضلعی امیر سے یہ کہا کہ 600 نوکریاں سندھ میں آئی، 600 نوکریاں، حیدرآباد میں ایک کارکن کو ایک نوکری بھی نہیں ملی، 600 ان کے قول کے مطابق، حالانکہ ہمارے نہیں، مخالف ہے ہمارے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہاں سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ کہا کہ آپ سے ڈرتے ہیں، اگر یہ آپ کے سامنے بات کریں گے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے، پھر اپنے کارکن کو آپ ذلیل بھی کرو گے، اس کو پریشرائز بھی کرو گے۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت میں مولانا محمود حسینی صاحب ہیں، یا مولانا گلسم خان صاحب ہیں، یا مولانا شجاع الملک صاحب ہیں، یا اسماعیل حسینی صاحب ہیں، یا مولانا شاہ اسلام صاحب ہیں، ہر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی تعلق رکھتا ہے، لیکن الحمدللہ آج ہم برملا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اجلاس کی کارروائی ہو چکی ہے، نظم ہمارا بن چکا ہے، تو میرا تاخیر مولانا اسماعیل حسینی صاحب چند گزارشات آپ سے کریں گے، اس کے بعد مولانا محمود حسینی صاحب آپ سے مختصر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت مولانا اسماعیل حسینی صاحب۔ مولانا وزیر صاحب نے جو دہلی کی طرف ہمیں توجہ دلایا، خصوصاً نظم کے حوالے سے اور کچھ ترقیاتی اسکیمات کے حوالے سے، ترقیاتی اسکیمات ہیں وہ مولانا صاحب اور مولانا محمود حسینی صاحب بہتر آپس میں جان سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں نظم کا حصہ باضابطہ میں بھی نہیں ہوں، پڑھنے سے میرا تعلق، لیکن اتنا جہاں تک میرا واسطہ رہا ہے بلوچستان میں شورا تک حصہ ہوں۔ کچھ مشکلات کا ساتھیوں کو سامنا ہے، خصوصاً سندھ میں آپ کے سامنے ہے، انتقامی کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ نہ صرف یہاں ہے بلکہ بلوچستان کے شبکے میں بھی ہے۔ میں صرف ایک اسی ہفتے کی کارروائی سناتا ہوں، انتقامی کارروائی جو ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ہوئی ہے۔ پشاور میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ان کو تقریباً 3 مساجد سے صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ ان کا تعلق مولانا شیرانی صاحب کے ساتھ ہے۔
गुज़िश्ता हफ्ता वो बता रहे थे कि मुझे एक चौथी मस्जिद से भी इसी वजह से निकाला गया कि मेरे पास नशीब फराज और ये किताबें रखी हुई। बार बार मुझसे यही तकाजा किया गया कि अगर आप ये किताबें अपने यहाँ से उठवा लें तो फिर आपके लिए गुंजाइश है, अगर आप नहीं उठवा सकते तो आपको यहाँ से रुखसत करवा देंगे। उनके मकामी सतह के साथी उनके साथ थे, फिर बराह रास्त ऊपर से जो मौलाना साहब की करीबी कुछ साथी है मुफ्ती ज़ाहिद शाह साहब, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन उनके ये बड़े लोगों के असल चेहरे हैं, इसलिए आप लोगों को इनसे रोशनास कराना भी ज़रूरी है कि आपके सामने इनकी हकीकत आ जाए कितने गिरे हुए लोग हैं। मुफ्ती ज़ाहिद शाह साहब अल जमीयत शुमारा के तर्जुमान हैं बल्कि एडिटर हैं। उन्होंने मकामी जमातों को, यूनियन काउंसिल के साथियों को, अमीर और जनरल सेक्रेटरी को बार बार फ़ोन करके उस साथी से मुताल्लिक़ कहा है कि उनको मजबूर करें कि वो या तो किताबें उठवा लें या मस्जिद से वो निकल जाएँ। जब मुफ्ती ज़ाहिद शाह साहब का जो प्रेशर है वो भी करामत साबित हुई तो मौलाना रहमान साहब के एक भाई है इंजीनियर रहमान साहब, उनकी मुदाखलत से उस साथी को वहाँ से बेदखल किया गया है। इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में भी चल रहे हैं। एक साथी के हम सिर्फ चाय पीने के डर से कभी कभार जाते थे कोयटा शहर, उसको भी वहाँ से मस्जिद की इमामत से उनका बर्खास्त किया गया। तो इसी तरह के हालात आपके सामने सिंध में भी हैं। इंशाअल्लाह ये मुश्किलात, इस तरह की तकालीफ ये हमेशा नहीं रह सकते हैं। मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनके रवैये थे, ताल्लुकात थे, जो कुछ उनका रवैया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो फतह मक्का की सूरत में जाकर हमारे सामने आया। आप सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ अपने इस जद्दोजहद को, अपनी इस कोशिश और मेहनत को जारी रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी इंशाअल्लाह आपकी कदम होगी। वाक़िअ दावाना माशाअल्लाह। ये थे मौलाना इस्माइल हसन साहब, मुख्तसर हालात आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह इसकी भी कोई परवाह नहीं है। वो हमारा मिजाज हैदराबाद के अंदर या ये मोहल्ला जो है, जो हमारे साथी हैं जमाती, हमारे मिजाज का पता है। इंशाअल्लाह इसी नंबर में नहीं आएगी, लाले भी इनके पड़े इंशाअल्लाह। जमीयत इस्लाम हैदराबाद के अंदर अगरचे कम हैं लेकिन उनके आसाब पर सवार है। मैंने उस दिन एक पोस्ट लगाई, मेरे साथियों से कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ ताल्लुकात ख़त्म किए गैरों के कहने पर, आज आप यकीन करें उनकी औलाद ने उनको खड़ों पर निकाल दिया। तो समझ गए कि ये ड्रामा सा। अब आप देखिए इस महंगाई के अंदर, इस महंगाई, मौलाना साहब के बेटे, उनके भाई लंदन दावत तबलीग में नहीं गए, दर्स कुरान देने वहां नहीं गए, सैर व तफरीह करने गए। वो लंदन जहाँ कोई मौलवी मिंबर के ऊपर बैठता है, आस्ते ने चढ़ा कर गया कि यूरोप और लंदन में ऐसी फाहिशी और ऐसे इस्लाम के दुश्मन है, ऐसे कुरान के दुश्मन है और ऐसे मदद पितर आज़ाद माशरा है, कोई किसी के साथ लंदन जाना। मुझे मौलाना शाहज़ान साहब ने बताया इसकी जो शो मनी होती है, करोड़ों की जो है शो मनी, वहाँ रिकॉर्ड उठाना पड़ता है अपने अकाउंट में। मेरे पास करोड़ों की क्या वो है शो मनी, उसका वीज़ा लगाना, इन हालात में वीज़ा लगाना आप बताएं शरन क्या जायज़ है, अखलाकन ये जायज़ है? एक मजहबी जमात के लिए ये चीज़ मुनासिब है कि अवाम और कारकुन किन हालात से गुजार रहे हैं, अवाम खुशियाँ कर रही हैं और आपके आल औलाद लंदन में सैर सपाटे करें और इस पर कोई मौलवी बात ना करे। अगर कोई मौलवी बात करेगा तो आप उसको कह देंगे कि ये काफिर है, आप कह देंगे कि ये गुस्ताख है, आप कहेंगे इसका जमात से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इन चीज़ों की अब कोई परवाह नहीं। कहने का मतलब ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हालात आते हैं, मुसलमानों के ऊपर ही आए हैं।
اور مردوں کے اوپر آئے ہیں، اور حالات کا ہم نے مقابلہ کیا ہے اور بہت برے حالات آ چکے ہیں، اس سے بدتر حالات آ چکے ہیں۔ پہلے جب ہم پروگرام رکھتے تھے یہ جس طریقے سے پریشر ڈالتے تھے اور ایجنسیوں کو جس طریقے سے جو ہے نا یہ وہاں جا کر جو ہے نا یہ پریشرائز کرتے تھے، الحمدللہ وہ حالات نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ کام ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، ساتھی رابطے میں ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ایک ایسا ادارہ، آج سے 2 ہفتے پہلے ہم گئے تو انہوں نے مولانا اسماعیل حسینی صاحب کے حوالے سے ایک بات کی، یار یہ بندہ، جن سے ہم نے کہا کہ ہم سے بات کریں، اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ بات کرنے کی، حالانکہ بڑی شخصیت ہے، ان سے کہہ رہا ہوں وہ بڑی شخصیت ہے، وہ بڑا سرمایہ دار، ٹاپ کا سرمایہ دار، اربوں میں کھیلنے والا، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں کھیلنے والا، یہ بیچارے لوکل ایسے ساتھی ہمارے، ایسے ساتھی۔ آج انہوں نے کہا کہ آپ ٹائم لے کر دیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دیگر معاملات میں بھی یہ ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن الحمدللہ ہم اپنے موقع پر قائم ہیں، قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ محلہ بھی آباد رہے گا، جماعت بھی آباد رہے گی، مسجد بھی آباد رہے گی، اور ہمارے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آباد رہیں گے، اور یہاں جو ہمارے ساتھی ہیں جیسے ہمارے جو مذہبی ساتھی ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ کوشش کریں محلے کے اندر بھی ماحول بنائیں، خاندانوں کے اندر بھی ماحول بنائیں، اور کسی کی ذات کے اوپر اٹیک نہ کریں اور کسی کی ذاتیات کے اوپر وہ نہ کریں۔ باقی سیاست جو کرے گا تنقید اس کے اوپر ہوگی، جو بھی سیاست کرے گا تنقید کا نشانہ تو بنے گا۔ مولانا محمود الحسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنا مدعا پیش کریں۔ حضرت مولانا محمود الحسینی صاحب۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی معزز قابل قدر مولانا عبدالرحیم صاحب، مولانا شاہد اسلام صاحب اور دیگر معزز زعماء کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے وقت کی تاخیر پر آپ تمام حضرات کے سامنے ہم معذرت خواہ ہیں، کچھ وجوہات کی بنیاد پر تاخیر ہوئی، انشاءاللہ آئندہ وقت کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے گا۔ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جو نکات مولانا عبدالرحیم صاحب نے پیش فرمائے ہیں ان پر بھی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے عرض یہ ہوگا کہ ہمارا یہ عمل جو ہم نے جمعیت علماء اسلام کے نام سے اس کا آغاز کیا ہے، اس سے قبل بھی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے ہمارا عمل جاری رہا ہے، لیکن فرق اتنا کہ ایک زمانہ تھا جس میں ہم اپنے جماعت کے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھتے تھے اور اس کو مانتے تھے، باوجود کچھ اختلافات کے اس کے ساتھ رکھے جاتے تھے، لیکن جب تک ان کے یہاں اختلاف اور اعتراض سننے کا حوصلہ تھا تب تک ان کے ساتھ چلنے کو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا تھا، لیکن جب وہاں پر یہ ذہنیت پروان چڑھی کہ آج کے بعد کوئی کچھ نہیں کہے گا، کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تب ساتھیوں نے یہ آواز اٹھایا کہ سوال اٹھانے کا حق تو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हासिल रहा है, क्योंकि कुरान मजीद की आयत का नुज़ूल हुआ था कि इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। वो लोग जिन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा और दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया, उसके बारे में तुम एक दफ़ा दुआ करो, तुम 70 मरतबा करो, इससे ज़्यादा मरतबा करो, तब भी उसके लिए दुआ कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जब अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल मर गए तो फिर उसके बेटे ने दरख्वास्त किया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे वालिद का जनाजा भी पढ़ाएं और उसको कफन भी दें। अब्दुल्ला इब्न उबई मशहूर ज़माना रईसुल मुनाफिकीन थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबा मुबारक उसके कफन के लिए पेश किया और जनाजे के लिए आगे बढ़े पढ़ाने के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से पकड़कर फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, कुरान ने हमें क्या कहा है और आप क्या कर रहे हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की इस आयत के बावजूद मुझे इख्तियार हासिल है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर आपको इख्तियार हासिल होगा, हमें तो हासिल नहीं। आप भले जनाजा पढ़ाएं, हम नहीं पढ़ेंगे। उस मुनाफिक के जनाजे में हज़रत उमर शरीक नहीं हुए। और फिर उसके बाद एक और आयत का नुज़ूल हुआ कि ला तक़ुम अला क़ब्रिही अबदा, इस तरह के लोगों के क़ब्र पर भी कभी खड़े नहीं होना है। ये एक इख्तिलाफ। दूसरा इख्तिलाफ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त है और फिर कोई कहते हैं कि शामी चादर, कोई कहते हैं यमनी चादर। ये आए थे कपड़े और तकसीम हुए सहाबे किराम के दरमियान। सबको इतने कपड़े मिले कि उससे पूरा जामा नहीं बनाया जा सकता था, या तो सिर्फ कुर्ता सिला जा सकता था या उससे धोती बानी जा सकती थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खुतबे के लिए आए तो उसके इज़ार और कमीज़ दोनों उस कपड़े से बने हुए थे। एक सहाबी खड़े होते हैं, फरमाते हैं कि या उमर अमीरुल मोमिनीन, आप तब तक खिताब नहीं करेंगे जब तक आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। और उससे सवाल करते हैं कि हम सबको जितना कपड़ा मिला है, किसी का भी पूरा जामा तैयार नहीं हुआ उससे, तेरा जामा क्यों पूरा तैयार है? और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया और कहा कि इन लोगों की सवाल की वजाहत दे रहा। तो अब्दुल्ला इब्न उमर जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, उन्होंने ये वजाहत दी कि एक कपड़ा मुझे मिला था, एक कपड़ा अब्बा को मिला था। तो ना मेरा कपड़ा उससे पूरा हो सकता था, ना अब्बा का। मैंने अपना हिस्सा भी अब्बा को दिया तो उसका कपड़ा पूरा हो गया। ये दूसरा। इस तरह के कई सारे और भी हैं। तो वहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उस सहाबी को सरजनश नहीं किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस सवाल पर हज़रत उमर की सरजनश नहीं की। लेकिन जब हमारी जमात की क़यादत की ख्वाहिश ये हुई कि कोई सवाल नहीं करेगा, तो ये इजारादारी और फिरौनियत थी। फिरौनियत की तबीयत ये था कि कभी भी कोई मेरे बारे में ना बोले, ना सोचे, ना सवाल करे। फिरौन को हम जानते हैं कि अपने ज़माने में मिस्र के बादशाह को कहा जाता था, लेकिन तालीमात कुरानी से हमारे लिए ये वाज़ेह किया गया है कि फिरौन किसी शख्स मुअय्यन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक किरदार का नाम है। वो ऐसा किरदार कि अपने इख्तियार को इतनी वसात दे और अपने इख्तियार को इस कदर नाजायज़ इस्तेमाल करे कि फिर वो अपने आप को उस हक का हकदार माने जो सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है, और वो है ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, कि वो जो कुछ भी करता है
اس کے کرنے پر کوئی اس سے سوال نہیں کرے گا، اور وہ جس سے چاہے سوال کر سکتا ہے، اور یہ صرف اللہ رب العزت کے شایع نشان ہے کہ وہ جس سے بھی پوچھنے پہ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے پوچھے۔ لہٰذا جب بھی کسی معاشرے میں یہ ذہنیت پیدا ہونے لگتی ہے تو تب سمجھا جائے کہ اس معاشرے میں ایک نئے فرعون نے جنم لیا۔ اور پھر صرف فرعون نہیں ہوتا، فرعون کے ساتھ حامان بھی ہوتے ہیں، فرعون کے ساتھ قارون بھی ہوتا ہے۔ حامان وہ لوگ ہوتے ہیں جسے وہ چن کر اپنے اطراف میں رکھتے ہیں، اور اس لیے رکھتے ہیں کہ جو ذہن وہ عام کرنا چاہے، حامان کے ذریعے سے اس ذہنیت کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے اور رائے عامہ ہموار کیا جائے، عام لوگوں کی ذہنیتوں کو اس کے موافق کیا جائے، اور پھر اس فرعون کی مرضی کو لوگوں پر ان حامانوں کے ذریعے سے مسلط کیا جائے۔ ہمارے ملک کی سطح پر ہم نے فرعونوں کا جائزہ لیا ہے کہ ہمارے ہر زمانے کی فرعون میں جب بھی ملک پر کوئی قانون مسلط کرنا چاہا ہے، اس قانون کے لیے انہوں نے پارلیمان کے نام سے ایک عمارت سجائی ہوئی ہے، اس کے اندر جتنے ممبران براجمان ہیں وہ سب حامان کے کردار کے حامل ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کردار ادا کیا ہے کہ ہمارے ملک پر مسلط قوتوں نے جب بھی ایسا قانون لانا چاہا ہے جس قانون کے ذریعے سے قوم کو غلام بنایا جائے، ان کے وسائل سے خود استفادہ کرے، قوم کو مجبور سے مجبور تر بنایا جائے، تو ایسے قانون کے لیے راستہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے نمائندگان نے ہموار کیا، اور انہوں نے قوموں کی ذہنیتوں کو اس کے مطابق بنایا ہے، اور پھر کبھی قانون بناتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے نام سے، کبھی تحفظ پاکستان ایکٹ کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے، کبھی کس نام سے، اور ان قوانین کے تحت عام لوگوں کے بچے لاپتہ ہوتے ہیں، عام لوگوں کے گھروں کے در و دیوار اور چادر پامال ہوتا ہے، اور ان سارے قانون سازی کے لیے اس زمانے کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے حامانیوں نے کردار ادا کیا، اور فرعون کی اس طاقت کے ذریعے سے اور حامان کے اس مکر و فریب کے ذریعے سے ہمارے ملک کے قارون پروان چڑھے۔ قارون وہ طبقہ ہے جس کے پاس حرام کا سرمایہ موجود ہے، اور وہ سرمایہ اپنے کمال اور کردار کے نتیجے سے اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، بلکہ یہ سارا سرمایہ اس کے پاس اقتدار پر براجمان فرعون کے سہولیات کی وجہ سے اور پارلیمان میں بیٹھے ہوئے حامان کے ناجائز قانون سازی کے نتیجے میں ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ حکومت اپنے وسائل قارون کے مال میں اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور قارون اپنے سرمایہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے حامانوں کی کفالت اور فرعون کی اقتدار کو توالت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تین جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تب انہوں نے ہمیشہ ملک اور قوم اور عوام کو غلام بنایا ہے، اور جب عوام اس غلامی پر رضامند ہو جاتے ہیں تو وہ فرعون کا قوم بن جاتا ہے، اور جب قوم فرعون اور قارون اور حامان تینوں سے بیک وقت برسر پیکار ہو جائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاونین بن جاتے ہیں، اور فرعون کے لشکر کو حامان اور قارون سمیت زمین بوس کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح کے حکایات جو بیان کیے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم گزشتہ اقوام کے حالات کو پڑھ کر صرف یہ کہیں کہ یہ کتنی بدبخت قوم تھی، کیا انجام سے ان کا پالا پڑا، بلکہ یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان کی کرداروں کو پڑھ کر اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے قوم کے درمیان اپنے فرعونوں کو پہچانیں، اپنے حامانوں کو پہچانیں اور اپنے قارونوں کو پہچانیں۔ لہٰذا اس زمانے کے جتنی جماعتیں ہیں ان کے رہبر و رہنما یہ اس زمانے کے فرعون ہیں، اور ان کی جماعتوں میں ان کی قیادت میں چلنے والے وہ نمائندگان جو پارلیمان تک پہنچے ہیں وہ ان کے حامان ہیں، اور جن کے سرمایے ان لیڈرشپ کے
تقویت کے لیے صرف ہوتے ہیں یہ اس زمانے کے قارون ہیں، اور جو نیچے ان کے عہدیداروں کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں یہ اس زمانے کے فرعون اور حامان اور قارون کی غلامی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کو آپ جس سمت میں نکالیں اس کے اندر غلامی اس قدر سرایت کر گئی ہے کہ انہیں آزادی کا ذوق نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو نجات دلایا، فرعون کی غلامی سے نکالا، دریا عبور کروایا، اور انہوں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو بت کی پوجا کر رہے تھے، تو اس قوم کی وہ پرانی بیماری اور وہ پرانی جو اس کے اندر جراثیم موجود تھے وہ پھر سے ابھر آئے، اور وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایسا ایک خدا بنا لیجئے جیسا ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہے۔ لہٰذا ہماری قیادتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے، جتنا عرصہ ہم نے بندوں کی بندگی میں گزاری ہے اب ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ پھر سے ہم کسی کی بندگی میں نہ جائیں، ایک ہی ذات کی ہم بندگی کریں، اور اس ذات کی بندگی کے نتائج میں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ یہ جو سیاست ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو تمہیں نوکری ملے گی، ہمارے ساتھ آؤ تمہیں ملازمت ملے گی، ہمارے ساتھ دو تمہیں عہدے ملیں گے، ہماری تقویت اور ہاتھ اور بازو بنو تمہارا کو ٹھیکہ ملے گا، ہمارے ساتھ یہ تعاون کرو تم مال و دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ سیاست نہیں، یہ کاروبار ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، جن علماء کی زبان پر یہ باتیں آج کل بھی ہے کہ ہمارے ساتھ آؤ ہم یہ تمہیں دیں گے، ہمارے ساتھ تعاون کرو ہم تمہیں یوں آباد کریں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان علماء پر، یہ علماء نہیں ہے، یہ قوم حامان ہے، یہ قارون کے غلام ہے، یہ فرعون کی اجارہ میں بستے ہیں، کیونکہ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ابو جہل کے مد مقابل آواز اٹھایا تھا، مکے کے سرداروں کے خلاف آواز اٹھایا تھا۔ وہ لوگ جو ان کی غلامی میں اسیر تھے ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے نجات کی راہیں بتائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اور دولت نہیں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغات نہیں تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے اور لاؤ لشکر نہیں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنجیدہ زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا، انہوں نے سنجیدہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، اور سنجیدہ زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے مد مقابل آ کر لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور میں اپنے مد مقابل کے ہاتھوں استعمال بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اور جب سے اہل مکہ کو یہی سلیقہ سکھایا تو اہل مکہ کے وہ لوگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکہ میں نہ اس نے کسی کو ہاتھ ڈالا اور نہ کسی کو اپنے آپ پر ہاتھ ڈالنے دیا، نہ مکے پر ہاتھ ڈالا، نہ 360 بت اٹھا کر باہر پھینکے، اور نہ اس کعبے کی جانب سجدہ کرنا روکا، سب کچھ کرتے رہے، اپنے معمول کے مطابق وقت گزارتے رہے۔ یہ سنجیدہ زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا۔ لیکن دوسرے جانب مشرکین مکہ کی ذہن سازی کیسی ہوئی تھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا، وہ مشرکین مکہ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اگر قرآن نے نازل ہی ہونا تھا تو پھر تمہارے اوپر کیوں نازل ہوا؟ یہ دو بڑے شہروں کے دو بڑے رئیسوں پر کیوں نازل نہ ہوا؟ ایک عروہ ابن مسعود، ایک ولید ابن مغیرہ، ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ان کے پاس مال کی بھی کمی نہیں ہے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس باغات کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ کی فراوانیاں ہیں، غلاموں کی بھی فراوانیاں ہیں، ان کے اوپر کیوں یہ نبوت نازل نہیں ہوئی؟ قرآن ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ لیکن حقیقت یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے یہاں معیار مال و دولت نہیں تھا، بلکہ دیانت اور امانت اور صداقت تھا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے رکھا تھا۔ اور پھر وہ مزید کہتے ہیں ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ جو رسول ہے لوگوں کو ایک راستے کی جانب بلا رہا ہے، ان کے پاس ہے کیا؟
मा लिहाज़ा रसूल याकुल तआम, हमारे मेयार का खाता है, वयमशी फिल अस्वाक, रिज़्क़ की तलाश के लिए बाजार में घूमता है। जब ये भी हमारी तरह खाता है, हमारे तरह रिज़्क़ की तलाश में घूमता फिरता है, तो ये हमें क्या देगा? ये ज़हनियत मुशरिकीन मक्का की थी। और फिर फरमाया लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकून माअहू नज़ीरा, इनके पास लाओ लश्कर भी तो नहीं है। जैसे आज कहते हैं कि यार क्या गाड़ियाँ थी इनके पास, बड़ा लाओ लश्कर था इनके पास, बड़ा प्रोटोकॉल था इनके साथ, और वो प्रोटोकॉल उनको लात मार मार के क़ियादत के गुलाम बनाते हैं। और हमारे ऊपर जब गुलामी का माहौल होता है तब हम खुश होते हैं और अगले के लाओ लश्कर पर वाह वाह करते हैं। ये ज़हनियत मुशरिकीन मक्का की थी। और फिर फरमाया लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकून माअहू नज़ीरा औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन औ तकून लहू जन्नतुन, इनके ऊपर खजाने क्यों नाजिल नहीं हुए, इनके बागात क्यों नहीं है? यअकुलु मिन्हा, कि वो उन खजानों से और बागात से हम भी खाते वो भी खाते। ये किसी क़ियादत के हाथ से ये तवक्को रखना कि ये हमें खिलाएगा, हम इनसे खाएंगे, और फिर बाद में वो क़ियादत उन वर्करों को कहाँ कहाँ कत्ल करवाए, किन किन नामों से कत्ल करवाए। हमने यहाँ देखा कौम परस्तों ने कौमियत के नाम पे कत्ल करवाया, मज़हब परस्तों ने मज़हब के नाम पे कत्ल करवाया, दीन के आलाकारों ने फिर क़वारियत के नाम पे कत्ल करवाया। घर घर से जनाजे निकले, मस्जिदों की असमतें पामाल हुई, मस्जिद के मेंबर और महराब की असमत पामाल हुई, दर व दीवार खून से आलूदा हुए। शहर कराची और हैदराबाद में हमने शिया सुन्नी के फसादात देखे। ये सारे मजहब के उन अलैकारों ने जिनका रविश और तर्ज अमल ये था कि हमारे साथ दोगे तो हम ये देंगे। लिहाजा हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम ये है कि हम फिक्र को समझे, हम सोच को समझे कि अगर कोई हमें 1 टका दे रहा है तो वो 1 टके के बदले 1 करोड़ तो नहीं कमा रहा। लेकिन जहां हमारे यहाँ तमाम जमातों में यही हो रहा है कि वर्करों को एक देख खाना खेत बनाकर उन्हें खिला दिया जाता है, लेकिन उनके आड़ में आगे वर्करों को बेचा जाता है। हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पेशावर में 7 साल के नाम से, जमीयत के 100 साल तारीख पर, और उस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हेलीकॉप्टर में हमारी क़ियादत और कुछ लोग उस ज़माने के वो उस मजमे के जो मजमा मुंतशर हुआ तो वो चक्कर काट रहे थे। और एक नौजवान ने मुझसे पूछा कि ये हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे ये किस लिए है? मैंने कहा कि इसमें क़यादत है और वो जो मेहमान बाहर से आए हैं वो है। तो कहता है फिर क्यों चक्कर लगा रहे? मैंने कहा ये मुंतशिर मजमा दिखा रहा है कि हमारे पास हर किस्म के बेड़े हैं, सदके के बकरे भी हैं, अकीके के बकरे भी हैं, कुर्बानी के बकरे भी हैं। जहाँ जिस जगह जितने बकरे चाहिए हो हम ज़बह करवाएंगे, रेट हमें अदा कर दो। लिहाजा हमारी क़ियादतें इस तरह होती है। अल्लाह करीम हमें तौफीक बख्शे कि हम अपने अंदर वो शुऊर और वो सलाहियतें पैदा करें कि हम अपने ज़माने की फ़िरौन और हामान और क़ारून के इस्तिफ़ादे से अपने आप को बचाएं, कि वो हमारे मेहनत और हमारे जज्बात और हमारी मेहनतों को अपने सरमाए और तजोरी का हिस्सा न बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।